آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن کریم ہے وہ قوم اتنی پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ حضرت ہے ان کے پاس کوئی الہامی کتاب؟ کتنی ان کے پاس اناجیل ہیں، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن کوئی وہابی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن ہے وہ غلط ہے. کوئی دیوبندی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن ہے غلط ہے. کوئی سنی نہیں کہتا جڑا دیوبندیاں یا وہابیاں کل قرآن ہے. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، جس کے پاس قرآن ہے بالکل ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے. ان کے پاس کئی اناجیل ہیں، ان کے پاس کئی تورات ہیں، ان کے پاس کئی زبور ہیں. وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے. ہمارا ایک کی قرآن ہے، ایک کی بات ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، پھر بھی پیچھے رہ گئے. وجہ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کسی کو غلطیاں بتائیں، شاید منہ پہ تو نہیں کچھ کہے گا، جاتے وہ بھی کہہ کے جاتے ہیں ایڈا پیار تو اتھے ٹر جا. وہ بہت آگے نکل گئے. اور وہ قوم جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس الہامی کتاب ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی. بہت، تھوڑا بھی نہیں ہے جی، بہت پیچھے رہ گئے. اس وقت حضرت جی جتنی بھی مشینری ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت ہوتا نا کم از کم حضرت جی نوکری ہی ہم بناتے ہیں. حضرت کم از کم حضرت جی سوزوکی ہماری ہوتی ہے، حضرت وہ بھی نہیں ہماری ہے. میں نے دیکھی ہے ادھر یو کے میں سوزوکی ہے اکا دکا. مرسڈیز کی تو میں نے بات ہی نہیں نا کی، اوڈی کی میں نے نہیں بات کی، لیمرگنی کی میں نے نہیں بات کی. کم از کم حضرت کسی دوڑ میں تو ہم بھی ہوتے نا. دکھ کی بات ہے یہ جو دوڑ ہے اس میں ہم شریک ہی کوئی نہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. وجہ عملی کام کوئی نہیں ہے. دکھ اس بات پہ ہے کہ رہ پیچھے قرآن والے گئے. ان کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں، آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں، آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا. حضرت آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اوڑھنا سونا جاگنا، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہونا، آپ کا مکہ پاک میں ہونا، آپ کا تبوک میں جانا، آپ کا حنین میں جانا، آپ کا خیبر میں جانا، آپ کا خندق میں جانا، آپ کا بدر میں جانا، آپ کا احد میں جانا، ایک ایک چیز لکھی گئی آپ کی. حضرت وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے حضرت جی اتنی پیچھے رہ گئی. اور ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پچھلی 12 ربیع الاول شریف پہ ہم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹا تھا، اس سال ہم نے 250 کا کر لیا. ہم بس اسی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو رہا. اور بات کریں گے تو آپ کو کہیں گے جاؤ جو تھے ٹر جو. پھر آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں ہم نے غلط کیا، یہاں ڈاکٹر سلیمان سے غلطی ہوئی، یہاں سلیمان نے غلطی کی، یہاں سلیمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہاں سلیمان یہ کرتا تو آج دن یہ نہ ہوتے. سلیمان ماننے کو تیار ہی نہیں. اس لیے حضرت بس پھر کیا کہیں، دل نہیں سڑے ہے اور کی کہہ سکتے ہیں. جو دیکھا حضرت جی دل نہیں جلا ہے. جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے رہ گئی. اس لیے حضرت میں آپ کو بس اتنا کہوں گا، حضرت کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہیں ہم سارے. حضرت بیوی کو مقصد نہیں ہے، حضرت نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا حضرت، ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا. اور اسپیشل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حضرت جی ادھر پڑھ ہی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی، نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری. حضرت یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ہیں حضرت. سارے تو ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے حضرت؟
پڑھنے والی قومیں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں حضرت. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاء اللہ باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں حضرت. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے, زمین کا قطر کتنا ہے, سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سہاوے میں کھڑے ہو کے, اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت, اس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی, جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا, جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی, مفرد لکھی اس نے حضرت. یا آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں, سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ, ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے حضرت. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت, فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی, اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے, پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی, پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری, جب اقبال گئے نا وہاں, تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں, شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. ظاہر ہے 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا, جدت آئی, تحقیق آئی, کتب لکھی گئی ہیں حضرت. لیکن اس دور کی بات ہے حضرت, جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی, جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں, کہیں رومی ہے, کہیں رازی ہے, کہیں غزالی ہے, کہیں جامی ہے, کہیں جناب البیرونی ہے, کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا, اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کسی کچھ نہیں کہوں گا, مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے حضرت جی. حضرت جی کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں, کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے, کو ہم نے اپنے گھر میں کو کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے, وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں حضرت ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت جی. اور ہم آج بھی حضرت جی وہاں کے وہاں ہی کھڑے. میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی, میں نے بھی اس سے سوال کیے, اس نے اس کے جواب بھی دیے حضرت جی. میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا, اس نے اندر سے نہیں, وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا اور اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی, جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی, اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے, یہ گوشت یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا اور اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا حضرت جی. وہ مجھے بتانے لگا, وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے, چیکنگ کرنی ہے, رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا, اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا, کوئی میری دکان سے چیز لے گا, یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے. اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں, لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں, آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, اس کے 3 کان نہیں تھے, 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے, 2 ہی ٹانگیں تھی, کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا. لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے, لیکن کیا ہے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا, میں رویا کہ بیٹھ کے نا میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا, یہ کتنا پرانا ہے.
یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، یہ انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ حالانکہ میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نئی انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی، لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت، کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی، ساڑھی ہر دکان تے لکھے آئے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بتا کون نہیں دے رہا حضرت۔ اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا حضرت، اب کوئی عملی کام کرو حضرت، ذہن بناؤ ہم نے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے حوالے سے ہم نے، یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے۔ جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا۔ میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے؟ تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی، اس نے لوٹا، ٹھیک ہے میں نے انکاری کہ نہیں لوٹا۔ میرا سوال یہ ہے حضرت جی جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی، پھر بنا 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر بنا۔ یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے۔ وہ لوٹتے رہے، ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے، چودھری سب کے پاس ایک ہی نہیں، لوٹا لوٹا۔ حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا کھیل چکے، اب اٹھو اور کام کرو۔ جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہو نا ادھر، آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈال لو، نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول، پتر پڑھنا ہے، علم حاصل کر، کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا۔ میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی، نہ پریشان ہو، کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا، کڈو ہے نا منہ اس کام بچو۔ حضرت جی جتنے باپ بیٹھے ہو حضرت ان کے اندر یہ بات ڈالو حضرت، اور خدا کی قسم ہے ادھر سے ابتدا ہوگی۔ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا پہلا مجدد حضرت، مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے حضرت، اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ، کسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر، اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت جی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا، میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا، اور بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا۔ کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی، کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا،
کہتے میں آیا, مجھے صرف اتنا سوال کیا, عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے, کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے, نہیں, آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے حضرت. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا حضرت, اور مصر کے گورنر تھے اس وقت. آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا, وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا, وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا. جماعت رہ گئی. پھر میں جا بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے, ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز, آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا, رویا بھی. کیا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا کیا تم, جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا, اور اس میں آپ نے پھر لکھا, آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے, تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو. نہ رہیں گے بال, نہ چلے گی سر پہ کنگھی, اور نہ چھوٹے گی جماعت. حضرت آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا. اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور حضرت جی بالکل نہ چکو, اپنے بچیاں نو بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. پتر اوڈی اسی بنانی سی, مرسڈیز اسی بنانی سی, بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی. منو یار اپنیاں غلطیاں, نہ ساریاں عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ, نہ ساریاں زرداری تے پاؤ, منی ہون اپنیاں. خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نو دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو ہے بچیو غلطیاں ہوئیاں, اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا تاں اج پاکستان پیچھے رہ گیا. میں نے کہا نا میں عمرے سے دل جلتا ہے جی, جتیاں لواندے نے, شراباں لواندے نے, انگوٹھیاں لواندے نے. پھر حیران کن بات ہے حضرت جی, میں جب وہاں گیا انہوں نے نہیں اتروائی حضرت جی. کیوں بلا کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں حضرت جی, اسی سعودیہ دے پیسے دینے نے حضرت جی, وہ تاں ساڑے نہ لینچ کر دینے. یو کے والے نے لوئیاں جتیاں میری کو بڑا عمرہ کر رکھا تھا, میری ٹنڈ تھی حضرت جی. اللہ میں نے مجھے پتا تھا ان منوسوں نے جوتیاں اتروانی ہیں, میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی, انہوں بھی لوائی میری. اللہ میں مشین سے گزرا ہوں, مشین نے مجھے کلیئر کیا حضرت. پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں, مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جتنے پتر پیو بیٹھے دے ہو بھاجی دسو اپنے بچیاں نے پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی تو ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. دیکھو نا جس کو محمد اور علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. جس کو محمد اور علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں, اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں, اس لیے ہمارا پاکستان اتنا